الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے جھوٹ. قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی: ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ خدا کے عہد پر، اپنی قسموں پر حقیر قیمت پر خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور خدا تعالی ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی یا بندوں کی حق تلفی کر کے اس کے عوض دنیا کی کوئی چیز لیتا ہے. اسی طرح جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناجائز طور پر لیتا ہے، وہ بھی اس آیت میں شامل ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے: لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ ان سے ناراض ہوگا، اس لیے ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا.
ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جس عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات عرض کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کرنے والا اور احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے نواز دینے والا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ اس کے اوپر لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، ایک چھڑے کے اوپر بھی اگر تم جھوٹی قسم کھاتے ہو تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر دوزخ کو لازم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا، بہت زیادہ غصہ ہوگا۔ اس حدیث میں اس شخص کے لیے سخت وعید ہے جو کسی مسلمان کا مال ناحق ضبط کر لیتا ہے، اس کے لیے وہ ناجائز جھگڑے اور جھوٹی و گناہ آمیز قسم کا سہارا لیتا ہے۔ ایسا شخص جب اللہ سے ملے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جس پر اللہ کا غصہ اترا ہو وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم، فقیل له
أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. پھر سوال کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. بزرگان دین، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جسے انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا. جھوٹ ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں لعنت بھیجی ہو. انسان کے اندر کی سب سے بری عادت جھوٹ ہے. یہ عادت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور جھوٹ بولنے والے انسان کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا اور نہ ہی اس انسان کی بات کا کوئی یقین کرتا ہے. ایک شاعر کا قول ہے جو جھوٹ بول کر کرتا ہے مطمئن سب کو، جو جھوٹ بول کر کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کر خود مطمئن نہیں ہوتا. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو. کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی. یعنی بے تحقیق بات زبان سے مت نکالا کرو. آدمی کو چاہیے کہ کان اور آنکھ دل و دماغ سے کام لے، تحقیق کرے، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی کوئی قطعی حکم نہ لگائے اور جھوٹ سے زیادہ پرہیز کرے. اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس سے چغلی کا دروازہ کھلتا ہے، چغلی سے بغض پیدا ہوتا ہے، بغض سے دشمنی ہوتی ہے جس کے ہوتے ہوئے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا. جھوٹ سے بچنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس جھوٹ کے بے شمار نقصانات ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے. جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی آب و تاب ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ ہر برائی کے دروازے کو سیراب کرتا ہے، جیسا کہ پانی درخت کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے. جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے. جھوٹ میں بھلائی نہیں ہے. جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی سچے بھی قسم نہیں کھائی، جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے. حدیث کریم میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کو امین بنایا جائے تو اس چیز میں، اس مال میں وہ خیانت کرے. یہ منافق کی علامت ہے. آج ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. آج یہ جھوٹ سماج میں، معاشرے میں، گھر گھر میں، محلے محلے میں یہ پنپ رہا ہے. آج ایک انسان اپنے بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ایک انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ایک انسان اپنے ترقی کے زینے دکھلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. یہ جھوٹ انسان کی زندگی کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی سکون والی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے. میرے بزرگوں، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اب سچائی کو لازم پکڑو، اب سچائی سے مربوط ہو جاؤ. اب کسی کو ہنسانے کے لیے، اب کوئی محفل جمانے کے لیے اپنی زبان پر جھوٹ مت لاؤ. یہ جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی واہ واہ کرا سکتا ہے، لیکن یہی جھوٹ بولتے بولتے آپ اس کنارے پر پہنچ جاتے ہو کہ جہاں سے واپس آنا اب آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آج انسان اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے. آج انسان اپنی پرچون کی دکان میں جھوٹ بولتا ہے. آج ایک تاجر اپنے کپڑوں کی دکان میں جھوٹ بولتا ہے. آج ایک موبائل والا اپنی دکان میں جھوٹ بولتا ہے. آج ایک بزنس مین جھوٹ بولتا ہے. پھر برکت ختم ہوتی ہے، کام نہیں چلتا. پھر علماء کرام سے ملتے ہو، آپ کہتے ہو کہ ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم قرآن کی نافرمانی کرو گے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کو نہیں مانو گے، اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے، ان کو جھٹلاؤ گے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، آپ جب نہیں مانو گے
تو کامیابی بالکل نہیں مل سکتی۔ آپ دعا کرا لو، آپ قرآن خوانی کرا لو، آپ کچھ بھی کرا لو، اگر ایک تاجر کو، ایک دکاندار کو، ایک بزنس مین کو وہ چاہتا ہے میری تجارت میں برکت ہو، میری دکان میں برکت ہو، تو اس کو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا۔ آج اس جھوٹ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج اس جھوٹ نے انسانوں کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیا ہے۔ آج اس جھوٹ کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں جنم لیتی ہے۔ آج اس جھوٹ کی وجہ سے ایک بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج اس جھوٹ کی وجہ سے گھروں میں فتنے ابلتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک انسان آپس میں اختلاف کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ خدارا اس جھوٹ سے بچو۔ اگر آپ برابر جھوٹ بولتے رہے، آپ نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سب سے پہلے پڑھی گئی تھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ سزائیں متعین فرمائی ہیں۔ ان سزاؤں میں پہلی سزا یہ ہے، أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری سزا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تیسری سزا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جھوٹی قسموں سے اور جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔